بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ لوگوں نے یقیناً ناران کاغان کا نام سنا ہوگا، پاکستان کی خوبصورت ترین جگہ۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں ایسی عجیب و غریب باتیں جنہیں سن کر آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ تو برائے مہربانی یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بالا کوٹ یہ وادی کا سب سے بڑا اور جدید شہر ہے۔ بالا کوٹ سرسبز پہاڑوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے اور اس کے درمیان سے دریائے کنہار گزرتا ہے۔ اوپر پہاڑوں پر دور دور تک آبادی ہے۔ یہاں کے مکین اس سخت زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن اپنے گھروں سے باہر بازار جانے اور آنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بس یہی لوگ جانتے ہیں۔ خطرناک اور دشوار گزار راستے، ہر قسم کے حفاظتی بندوبست اور دیگر سہولیات سے محروم ہیں، جبکہ دور دور تک کسی ڈاکٹر یا کلینک کا نام و نشان بھی نہیں جو کسی حادثے کی صورت میں فوری مدد کو پہنچ سکیں۔ سیاحت کے نقطہ نظر سے یہ وادیاں دنیا کی بہترین وادیاں ہیں، لیکن جس بات یا چیز کی کمی شدت سے محسوس ہوئی وہ حفاظتی بندوبست اور رہنمائی کا فقدان ہے۔ اگر حکومت اس جانب توجہ دے تو یہ وادیاں سیاحتی صنعت کا درجہ اختیار کر کے زر مبادلہ کا بہترین ذریعہ اور روزگار کا باعث بن سکتی ہیں۔ بالا کوٹ سے وادی کی سیر کرنے کے لیے جیپیں اور پک اپ بآسانی دستیاب ہیں۔ بالا کوٹ سے آگے بلندی کی جانب 24 کلومیٹر سفر کے بعد کیوائی آتا ہے، جہاں پہاڑوں سے آبشار کی صورت بہتا پانی اور چشمہ اتنا دل فریب ہے کہ یہاں آنے والے سیاح کچھ دیر یہاں قیام ضرور کرتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ تصاویر بناتے ہیں۔ اسے آپ ایک پکنک پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں تھوڑا آگے ایک راستہ مزید بلندی کی جانب پرفضا مقام شوگران کی جانب نکلتا ہے۔ راستہ پکی سڑک پر مشتمل ہے اور گھنے جنگلات کے درمیان سے سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا گزرتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت اور سرسبز وادی ہے۔ یہاں کا قیام و طیام کی سہولت موجود ہے۔ سیری پائے یہاں کا خوبصورت مقام ہے جو یہاں سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر مزید 600 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہی راستہ مکڑا پہاڑ کے درمیان کی طرف جاتا ہے۔ مکڑا پہاڑ کی دوسری طرف وادی کشمیر واقع ہے۔ یہاں ایک صاف و شفاف چشمہ بہتا ہے اور ایک چھوٹی سی جھیل بھی ہے۔ کاغان کی وائی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی وادی کاغان واقع ہے، جسے راہ گزر بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی وادی کافی معروف ہونے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کا کام بھی دیتی ہے۔ یوں تو بالا کوٹ سے بابو سر ٹاپ تک ساری وادی ہی وادی کاغان ہے، لیکن یہ ایک گاؤں ہے۔ خوبصورت مناظر، مقامی دستاریوں اور ڈرائی فروٹ کی دکانوں سے سجی یہ وادی اپنی بے مثال حسن کی بدولت ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ وادی کاغان ضلع مانسہرہ خیبر پختونخوا کی ایک حسین وادی ہے جو اپنی قدرتی حسن کے باعث عالمگیر شہرت کی حامل ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع کئی معروف تفریحی و حسین مقامات اس وادی میں واقع ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے تباہ کن زلزلے سے اس وادی کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ بحالی کا کام ابھی تک جاری ہے۔
وادی کاغان کا نام کاغان نامی قصبے سے پڑا۔ یہ وادی 2134 میٹر سے درہ بابو 70 تک، سطح سمندر سے 4173 میٹر تک بلند ہے اور 155 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کی آبادی پشتو اور اردو بخوبی جانتی ہے۔ یہ علاقہ جنگلات اور چراگاہوں سے اٹا ہوا ہے اور خوبصورت نظارے اس کو زمین پر جنت بناتے ہیں۔ یہاں 17,000 فٹ تک بلند چوٹیاں بھی واقع ہیں، جن میں سے مکڑا چوٹی اور ملکہ پربت شہرت کی حامل ہیں۔ پہاڑوں، ندی نالوں، جھیلوں، آبشاروں، چشموں اور گلیشیروں کی یہ وادی موسم گرما مئی تا ستمبر میں سیاحوں کی منتظر رہتی ہے۔ مئی میں یہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 اور کم از کم 3 درجہ سینٹی گریڈ ہے۔ جولائی کے واسطے ستمبر کے اختتام تک ناران سے درہ بابو سر کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ برسات اور موسم سرما میں وادی میں نقل و حمل مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ یہاں کے مقامی افراد بھی پہاڑوں سے نیچے آ کر مانسہرہ، ایبٹ آباد اور اپنے علاقوں اور شہروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس حسین وادی تک بالا کوٹ، ایبٹ آباد اور مانسہرہ سے بآسانی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بالا کوٹ سے بآسانی بسوں یا دیگر ذرائع نقل و حمل سے کاغان یا ناران پہنچا جا سکتا ہے۔ راستے میں کیوائی، پارس، شینو، جرید اور مہانڈری کے حسین قصبات بھی آتے ہیں۔ ناران کاغان سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی کا سب سے خوبصورت مقام ہے۔ یہ ضلع مانسہرہ، خیبر پختونخوا، پاکستان میں دریائے کنہار کے کنارے سطح سمندر سے 8,200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ جھیل سیف الملوک اور یہاں کا سب سے اونچا پہاڑ ملکہ پربت ناران سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لوگ بذریعہ جیپ، گھوڑوں یا پیدل ہی جھیل تک پہنچتے ہیں۔ ناران میں سیاحوں کے لیے اچھی آرام گاہیں اور ہوٹل موجود ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے بعد سڑک خراب ہونے کے بعد بہت کم سیاح ناران کا رخ کر رہے تھے، تاہم اب اسلام آباد سے ناران تک ایک ہموار اور خوبصورت سڑک تعمیر کر دی گئی ہے، جس کے ذریعے ایبٹ آباد، مانسہرہ اور بالا کوٹ سے بآسانی یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ ناران میں داخل ہوتے ہی ایک گلیشیئر سیاحوں کا استقبال کرتا ہے۔ پوری وادی حسین مناظر سے لبریز ہے۔ 1.5 کلومیٹر طویل سڑک کے دونوں اطراف میں ہر معیار کے ہوٹل اور ریسٹورنٹ ہیں۔ اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان پیالہ نما وادی کو یہاں کا دل کہا جا سکتا ہے، جو سیاحوں کی اصل منزل ہوتی ہے۔ ناران کے قریب سب سے اہم تفریحی مقام جھیل سیف الملوک ہے، جو جہاں سے اگر راستے کھلے ہوں تو تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت اور 10 کلومیٹر ہے۔ اگر راستہ بند ہو تو اس کو کھلنے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جھیل سیف الملوک ناران سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے 10,500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ آدھا راستہ جیپ میں طے کیا جاتا ہے، پھر ایک گلیشیئر سڑک کا راستہ روک لیتا ہے۔ یہاں سے باقی راستہ پیدل یا خچروں کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ یہاں کچھ ٹک شاپ اور ایک ریسٹورنٹ بھی موجود ہے۔ جھیل کے اطراف میں سرسبز پہاڑوں اور بے شمار چھوٹے چھوٹے گلیشیئرز ہیں اور سامنے 17,360 فٹ بلند برف پوش ملکہ پربت کی چوٹی ہے۔ جھیل میں اس چوٹی کا عکس نظر آتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناران کاغان کے بارے میں یہ معلومات سن کر آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو برائے مہربانی میرا یہ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔